صاحب نے آپ کو مشورہ دیا، آپ جاتے ہی نہیں اڈیالہ. اچھا مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا نا. اچھا آپ اپنے گھر میں ساری پارٹیوں کیوں نہیں بلا لیتے؟ پیسہ بھی تھوڑے کو ہے. نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی، کہا تھا ہم تو باہر سے ہی پیسہ لا رہے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب جو خبر آ رہی ہے کہ وہ یہ جو بیننگ اور آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ایسا کریں، کوئی اور طریقہ کار نکالیں، اس طرح کریں گے تو مزید عدم استحکام پیدا ہوگا. کوئی پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر سے آپ کی بات ہوئی؟ پیپلز پارٹی پہ تو اس پہ ہر فورم پہ بات ہو گئی ہے، صرف لیڈر سے بات کرنا ضروری نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بتا دیا ہے کہ ابھی یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے متعلق جو فیصلہ ہے، آرٹیکل 6 پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ابھی، نہ انہوں نے کوئی اس پہ بیان دیا اس طرح کا. بین کرنے کے متعلق جو فیصلہ ہے اس پہ مزید بات چیت کی جائے، اس کو پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی لایا جائے، پارٹی کے فورم پہ بھی لایا جائے. تو یہ تو پیپلز پارٹی نے بڑا واضح انداز میں بتا دیا ہے ایک بات. اور دوسری بات یہ جو فیصلے کی بات ہے کہ فیصلہ مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا، تو میرا خیال ہے ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے. اچھا کیوں نہیں آیا حتمی فیصلہ؟ حتمی فیصلہ آئے گا ریویو کے بعد، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے. پاکستان ریاست کے لیے، حکومت کے لیے یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے جو کہ پوری ڈائریکشن کو چینج کر دے گا. تو بہتر بھی یہی ہے کہ جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں آ جائے، کیونکہ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا کہ 6 مئی کے بعد کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے. اس کا مطلب ہے مارچ اور 6 مئی تک کے درمیان جتنے فیصلے ان ممبران نے کیے وہ مانے جائیں گے. تو اگر اب ریویو کے بعد بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر لیجسلیشن کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ریویو کا پہلے فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد ہی پھر اس کا عمل کیا جائے. جی اچھا حسن ایوب، آپ کی خبر یہ تھی شروع دن سے کہ جی بیننگ شاید نہ ہو، آرٹیکل 6 جو ہے اس کے اوپر کافی سیریس معاملات چل رہے ہیں. میں وہ آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن پڑھ رہا ہوں، وہ ظاہر ہے اس کا جو سیکنڈ کلاس ہے وہ ایڈرز اینڈ ابیٹرز کا بھی آتا ہے. اس دن آپ نے فواد جوئی صاحب کا بھی ذکر کیا تھا، یہاں پہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے کہ ہی از دا ون ہو، آپ کو پتا ہے وہ ریزولوشن وہ پیش کی تھی، پورا ہاؤس بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ پھر 3 لوگ کیوں؟ اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو وہ اوپر تو لمبا چکر ہے نا، وہ تو پارلیمان پورے کے پورے لوگ، کابینہ تو سارے کے سارے، آپ نہیں لگتا اس میں شامل ہوں گے؟ تو خبر کیا ہے آج کی کابینہ کی اگر آپ کے پاس ہے؟ فیڈرل کیبنٹ کا تو اس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 3 لوگ تھے اور موور جو تھے ریزولوشن کے وہ فواد چودھری تھے. لیکن ریزولوشن موو تو کوئی بھی ممبر کر سکتا ہے. وہ میں نے اس کو ڈبل چیک کیا. جی تو ہاؤس نے سپورٹ کیا اور اس ٹائم انہوں نے جو ہے وہ اس کو منظور کر دیا. لیکن وہ جنہوں نے منظور کیا اور جس کے بعد اس کے بعد اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے اور رولنگ کے بعد جو اسمبلی توڑی گئی ہے، وہ رولنگ جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ خلاف قانون اور آئین ہے. اور اس کے بعد جو اسمبلی کی تحلیل کی سفارش تھی وہ جو پرائم منسٹر نے کی وہ خلاف آئین ہے. اور پھر پریزیڈنٹ کا اس غیر آئینی سفارش کو منظور کر کے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اسمبلی پر دستخط کرنا یعنی منظور کرنا وہ غیر آئینی ہے. تو اس وجہ سے یہ 3 لوگ اس میں آئیں گے. اچھا خبر میری یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو 1 سیٹ نہیں دی جائے گی، 1 سیٹ بھی نہیں دی جائے گی. یہ جو مخصوص نشستوں باقی ساری دے دی جائیں گی، ایک دوسری نہیں، وہ نشست نہیں ملے گی. جو ان میں جو مخصوص نشستیں ہیں اس کو پارلیمانی جماعت تسلیم نہیں. میں لائٹر موڈ میں بات ہے، میں نے کہا ایک نہیں دیں گے، باقی ساری دے دیں گے. اچھا اب تھوڑی سی سیریس نوٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. سیریس نوٹ تو نہیں، بات بڑی سنجیدہ بتا رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتار ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ گرفتار لوگوں نے نشاندہی کر دی ہے اور بہت سا میٹیریل اس وقت جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یعنی بہت سا مواد ان کے ہاتھ آ چکا ہے. اور اس کا کانسیکوینس ہوگا اس مواد کا جو کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اینیمیٹی ہے، جو ریاست مخالف جو جتنے بھی ٹویٹس آئے ہیں یہ اس کا ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید خبریں ملیں گی انشاءاللہ. دیکھیں انشاءاللہ وہ کہتا ہے حسن ایوب کی خبر ہے کہ انشاءاللہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی یا جتنے بندے اندر آئے نا سارے پھانسی آرٹیکل 6 کوئی بندہ اتنے بچن مطلب بالکل کوئی جگہ نہیں ہے کسی کے لیے. چاہیے صاحب نہیں وہ پیکا قانون کے تحت ہوگا جی، جی جو صاحب ملک میں آگ بجھائیں، فوج اور عوام کو اکٹھا کریں. میں اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ایک وہاں بہت بڑی ادارہ ہے گجرانواڑہ میں جس کی ایک چیز جو نا 170 میں بک رہی تھی، آج 65 کی کوئی نہیں لے رہا. میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ میں خون کے آنسو رو رہا ہوں. آج بھی ایک ذمہ دار شخص سے میں ملا ہوں، اوکے جی وی ایگری ود یو، وی شوڈ ناٹ کلوز آور آپشن.
बिल्कुल सही। अच्छा फैजल वाडा साहब, ये हमने 25 साल हो गए मुझे इस शहर में करते हैं ना वो रिपोर्टिंग। मैं जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू मैंने किया, मुझे उसमें एक उस वक्त अंग्रेजी अखबार में था, वो जनरल मुशर्रफ साहब जो फरमाया करते थे फलाना भी ओवर, बेनज़ीर गान, नवाज शरीफ गान, सारा। उसके बाद फिर वो सर्कल काफ़ी ज़रा चलता रहा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज़ें हमने देखी हैं, फ़ायदा मुल्क को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। ये 10 केसेस में उसको डाल दें, उसको डाल दें। अब आपका मैं उसी पे सवाल करके जा रहा हूँ ब्रेक पे जाने से पहले, कि आपने जो जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पहले भी थी जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है। हसन को भी याद करवा दूं, एक रेजोल्यूशन पास होती है नेशनल असम्बली के अंदर। नेशनल असम्बली ये कहती है कि हमारे को पैसे को नहीं है इलेक्शन वेक्शन करवाने के लिए, पैसे नहीं हम रिलीज करते, ये सही ठीक बात नहीं है। उसके बाद काबीना ये उसके ऊपर स्टैंड लेती है, चूंकि एक सेंस ऑफ द हाउस है, गलत या सही, हाउस ने सेंस दे दिया कि जी इलेक्शन नहीं वक्त पे हो सकते, तो वो एक आइन का आर्टिकल है, इनहराफ हो गया। तो आज अगर ये आर्टिकल इधर लगेगा तो वो भी कल कलाम को उसके ऊपर भी लग सकता है फ्यूचर के अंदर। ये जो कासम सूरी वाली भी थी, हाउस ने गलत या सही उसको सपोर्ट किया। जब फवाद चौधरी साहब ने रेजोल्यूशन पेश की, दोज हु आर इन दिस फेवर थे आयज, मेजॉरिटी सेड आयज। तो ये कब तक हम इस गुम्मन गेरी के अंदर फंसे रहेंगे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा।